معزز سامعین، اب میں ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا قاری اسامہ صاحب آدندی کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور ہم سامعین کو اپنے قیمتی ملفوظات سے مستفید فرمائے۔ صبح سے ڈھونڈ رہے تھے کہ کہاں ہے سورج، صبح سے ڈھونڈ رہے تھے کہ کہاں ہے سورج، اب جب نظر آئے ہو تو سارا جہاں روشن ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن. صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان فاصلہ ہے ایک سانس کا. چل پڑی تو یہ جہاں، رک گئی تو وہ جہاں. تو پھر ان سانسوں کی مالا میں پرو دو موتی تم درود کے. پھر چاہے یہ جہاں ہو یا وہ جہاں، ساتھ ہوں گے سرکار دو جہاں. اخلاص، عقیدت، محبت کے ساتھ ایک دفعہ نماز والا درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دنیا نے دین کو بلا رکھا ہے، غفلت کی نیند سلا رکھا ہے. اس دور میں خوش نصیب وہ ہے اکبر جس نے قرآن مجید کھلا رکھا ہے. مومن کا یہ کردار، مومن کی یہ پہچان، اخلاص میں ہو روح تو اعمال میں ہو جان. ایمان کی بجلی ہو ہمارے تڑپتے ہوئے دل میں، ایک ہاتھ میں نبی کا فرمان، ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن. معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، پردے کی آڑ میں بیٹھ کر سننے والی معززہ محترمہ مکرمہ ماؤں بہنوں، پہلے سارے حضرات وعدہ کرو انشاءاللہ ختم قرآن کی محفل ہے، ہم روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ. نبی سے پیار ہے؟ کن کن کو نبی سے پیار ہے بتاؤ ماشاءاللہ. نبی سے پیار ہے تو بولو انشاءاللہ نبی کے قرآن سے بھی پیار کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا کرم ہے، اللہ نے اتنی بڑی بندہ نوازی فرمائی. ساری کائنات اللہ نے جس نبی کے صدقے میں بنائی، اللہ نے اس حبیب کا مجھے اور آپ کو امتی بنا دیا.
ہمارے نبی دنیا میں تشریف نہ لاتے، نہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتا، نہ چاند ہوتا نہ سورج ہوتا، نہ شمع جلتی نہ پھول کھلتے، نہ میں ہوتا نہ آپ ہوتے۔ ساری کائنات کا سردار اللہ تعالیٰ نے میرے آپ کے نبی کو بنایا۔ جو کتاب اللہ نے اپنے حبیب کے سینے پہ اتاری، میرا تمہارا ایمان ہے وہ کتاب ساری آسمانی کتابوں کی سردار۔ اور یہ امت، زور سے سبحان اللہ کہنا، یہ امت نبی سے جڑنے کی برکت سے اللہ نے اس کی امت کو سارے نبیوں کی امتوں کا سردار بنا دیا۔ میرے اللہ نے سارے انسانوں کا سردار آدم علیہ السلام کو بنایا۔ میرے اللہ نے سارے فرشتوں کا سردار جبرائیل امین کو بنایا۔ میرے اللہ نے سارے گھروں کا سردار بیت اللہ کو بنایا۔ میرے اللہ نے سارے دروازوں کا سردار در کعبہ کو بنایا۔ میرے اللہ نے سارے کنووں کا سردار زمزم کے کنویں کو بنایا۔ میرے اللہ نے سارے پتھروں کا سردار حجر اسود کو بنایا۔ میرے اللہ نے سارے حسینوں کا سردار حضرت یوسف کو بنایا۔ میرے اللہ نے ساری مچھلیوں کا سردار حضرت یونس کی مچھلی کو بنایا۔ میرے اللہ نے سارے پہاڑوں کا سردار کوہ طور کو بنایا۔ میرے اللہ نے سارے جانوروں کا سردار براق کو بنایا۔ میرے اللہ نے سارے تختوں کا سردار حضرت سلیمان کے تخت کو بنایا۔ میرے اللہ نے ساری کتابوں کا سردار قرآن مجید کو بنایا۔ میرے اللہ نے سارے مہینوں کا سردار رمضان المبارک کو بنایا۔ میرے اللہ نے سارے دنوں کا سردار جمعۃ المبارک کو بنایا۔ میرے اللہ نے ساری راتوں کا سردار لیلۃ القدر کو بنایا۔ میرے اللہ نے سارے صحابہ کا سردار صدیق اکبر کو بنایا۔ میرے اللہ نے سارے نبیوں کا سردار آمینہ کے لال کو بنایا۔ میرے اللہ نے ساری امتوں کا سردار محمد مصطفیٰ کی امت کو بنایا۔ یہ بچے بول رہے سبحان اللہ، پیچھے والے کیا کر رہے؟ اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا مقام میرا آپ کا، اللہ نے سارے نبیوں کی امتوں کا سردار بنایا۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اپنا مقام بھول چکے، نماز پڑھیں گے مسجد کی ٹوپی سے اور باہر ہزاروں کو ٹوپیاں پہناتے۔ بیاج کھانا حلال سمجھتے، گھر گھر میں لون چلتی ہے، 2 ڈھائی بجے تک جوان انسٹاگرام پر بیٹھا رہتا ہے، کتنے تو فجر تک جاگتے پھر سوتے عصر اٹھتے۔ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ دنیا میں آئے چلے گئے، میں اور آپ بھی چلے جائیں گے۔ غلامی میں جیے، غلامی میں مرے، جنازہ اٹھانے والے روئے، لیکن ساری زندگی نبی کی غلامی میں گزاری۔ انشاءاللہ میرا آقا میرے تمہارے جنازے کا انتظار کرے گا۔ کل قیامت کا دین ہوگا، کوئی نہیں بچائے گا، اگر بچائے گا تو میرے تمہارے نبی کی سفارش بچائیں گی۔ فضاؤں میں بسی خوشبو زباں پر کس کا نام آیا، وہی حضرت محمد عرش سے جن پر سلام آیا۔ فضاؤں میں بسی خوشبو زباں پر کس کا نام آیا، وہی حضرت محمد عرش سے جن پر سلام آیا۔ نبی امی لقب، نبی امی لقب، لیکن معلم تھا عالم کا، رسالت کو ہے جس پہ ناز وہ خیر الانام آیا۔ یقیناً بخش دے گا، یقیناً بخش دے گا رب عالم مجھ عاصی کو، اگر وہ حشر میں کہہ دے کہ یہ میرا غلام آیا۔ پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اور ایک بات، میرے تمہارے جسم پر اتنے بال نہیں ہیں جتنے ہمارے نبی کے ہم پر احسانات ہیں۔ ہمارے جسم کا ایک ایک بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے، ہمارے جسم کا ایک ایک رواں قرض نبوت میں جکڑا ہوا ہے۔ خدا شناسی دور کی بات ہے، اگر حضور دنیا میں تشریف نہ لاتے میں اور آپ اپنی ذات سے بھی واقف نہ ہوتے۔ اسی نبی کی کہانی سناتا ہوں جس نبی نے قرآن کے لیے کتنی مار کھائی،
جس نبی نے قرآن کے لیے فاقے جھیلے. ہمیں قرآن کی پیٹی تب یاد آتی ہے جب گھر میں دادا نانا کی میت پڑی ہو. رمضان سے رمضان گزر جاتا ہے, قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے. 5 گھنٹے نیٹ چلا سکتے ہو, 5 منٹ سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتے. 8 گھنٹے انسٹاگرام چلا سکتے ہو, 8 منٹ سورہ رحمان نہیں پڑھ سکتے. میں آپ کو ایک حدیث سناؤں, آپ کی روح کو ٹھنڈ پڑیں گی. مشکات میں یہ حدیث موجود ہے. میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے, 10 دفعہ جس نے سورۃ الاخلاص پڑھی, بولو زور سے, پڑھو میرے ساتھ, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. مولانا مجھے تو ایسا لگ رہا ہے بچوں کو پڑھا رہا ہوں آج. 10 دفعہ. کتنی دفعہ بولو؟ مشکات میں 10 دفعہ جس نے سورۃ الاخلاص پڑھی, اللہ اس کا جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے. 20 دفعہ پڑھی حدیث میں 2 محل, 30 دفعہ پڑھی 3 محل. عمر ابن الخطاب کھڑے ہو گئے, کہا یا رسول اللہ اب ساری زندگی سورہ اخلاص پڑھوں گا, 1000 محل بنوا لوں گا. تو میرے نبی مسکرائے, کہا عمر ان اللہ تعالی اوسع من ذالک, میرے رب کے خزانے میں کمی نہیں ہے, میرے رب کا خزانہ اس سے بھی زیادہ وسیع ہے. تو پڑھتے پڑھتے تھک سکتا ہے, رب محل بناتے تھک نہیں سکتا. میں نے کاؤنٹ کیا, ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے میں 6 سیکنڈ لگتے. آپ 10 دفعہ پڑھو 1 منٹ, 20 دفعہ پڑھو 2 منٹ, 30 دفعہ پڑھو 3 منٹ. 3 منٹ آپ اللہ کے لیے دنیا میں 24 گھنٹے میں اللہ آپ کے جنت میں 3 محل بنا دے گا. دنیا میں 3 منٹ میں کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملتا. اب تو جمائی لینی ہو تو اس کے بھی 5 منٹ 5 سیکنڈ لگ جاتے, 10-15 سیکنڈ تو اس میں چلے جاتے. ایران توران کی بکواس میں تو گھنٹوں نکل جاتے, فرصت ہی فرصت ہے. ترمذی میں میرا تمہارا عمل نامہ اعمال ہر پیر ہر جمعرات کو حضور کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. جب میری تمہاری فائل کھلتی ہوں گی, روح پر کتنے کچوکے لگتے ہوں گے. یہ امت جن کے لیے 5 گھنٹے اونٹنی پر بیٹھ کر دعا مانگی, ساری زندگی کہتے رہے یا رب میری امت ہی میری امت. جھوٹ, دھوکہ, بدمعاشی, زنا, عریانیت, شادیوں کے فنکشن میں ننگا ناچ, بیٹیوں کو اپنی سٹیج پر بیٹیوں کو نچوا کر اپنا خود کا سٹیٹس رکھنا, اپنے بیوی اور اپنی بیٹیوں کے حسن کے جلوے دکھانا. جن جن چیزوں پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی وہ سارا سماج سوسائٹی میں موجود ہے. میں کہتا ہوں رب میرے حال کی طرف دیکھ. آواز آتی ہے بندہ اپنے نامہ اعمال کی طرف دیکھ, مت کر شکوہ مشیت کا, خدا ظالم نہیں, ظالم میں میری تمہاری اپنی بدعمالیہ. ہر چیز کے اندر اللہ نے اثر رکھا ہے. قرآن میں اثر کیوں نہیں ہے؟ آج بھی قرآن میں اثر ہے. یہ وہی قرآن ہے جو قرآن بلال حبشی کے دامن میں تھا. یہ وہی قرآن ہے جس قرآن کے لیے ابو بکر اور عمر نے فاقے جھیلے. یہ وہی قرآن ہے جس قرآن کی وجہ سے بلال نے کوڑے کھائے, بار کھائی. بلال کی داستان کتنی عجیب داستان ہے. وہ پیچھے سے لاٹھی مارتا ہے, بلال ہنستا ہے. وہ پیچھے سے کوڑا مارتا ہے, بلال مسکراتا ہے. کسی گزرنے والے نے منظر دیکھا, کہاں بلال درد نہیں ہوتا, وہ مارتا ہے تو ہنستا ہے. کہا بازار میں مٹی کا برتن خریدنے جاتے ہو؟ کہاں. کہا ٹھونک بجا کے دیکھ تو اس کی آواز تو ٹھیک ہے, کہیں کچا تو نہیں. کہاں. میرا رب بلال کو خرید رہا ہے, ٹھونک بجا کے دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں. میں کہتا ہوں رب خرید لے, جسم سے بوٹیاں اڑیں گی لیکن حق حق کی آواز ختم نہ ہوں گی. ادھر آ ستمگر ہنر آزما ہے, تجھی آزما ہم جگر آزما ہے. آہ نہ کر لبوں کو سی, عشق ہے دل لگی نہیں, سینے پہ تیر کھائے جا, آگے قدم بڑھائے جا. یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا. یہ مر گئے بھوک کے پیاسے لیکن قرآن نہیں چھوڑا, میرے نبی کی غلامی نہیں چھوڑی. ہم چائے کی پیالی پہ ایمان بیچ دیتے. مشکات میں لا یبقى من القرآن الا رسم, ایک ٹائم آئے گا قرآن صرف رسم کے طور پہ پڑھا جائے گا. ولا یبقى من الاسلام الا اسمه, اسلام صرف نام کا رہ جائے گا. مساجدکم عامرۃ وہی خراب من الہدى, مسجد زیب و زینت کے لحاظ سے آباد ہوگی لیکن ہدایت کے نور سے خالی ہوگی. کتنے جوان ایسے ہیں جو جمعہ کو مسجد میں آتے ہیں,
میرے نبی نے فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں پسند ہے، الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ ہم سارے حسینی ہیں، حسین یاد ہے، حسین کا سجدہ یاد نہیں ہے۔ وہ شیمر چھاتی پہ بیٹھا ہے، کہا حسین مانگ، کیا مانگتا ہے؟ کہا چھاتی سے ہٹ جا، اثر کا وقت ہو گیا، تیمم کر کے نماز پڑھ لینے دے۔ اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو بھی ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو بھی ناز ہے۔ سجدے تو سب نے کیے، اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو بھی ناز ہے۔ حسین تیرا نام، حسین تیرا نام قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا، کیوں؟ تو علی کا لخت جگر ہے اس لیے، کہا نانا تو فاطمہ کا نور نظر ہے اس لیے تیرا نام زندہ رہے گا، کہا نانا تو نانے کا نواسا اس لیے تیرا نام زندہ رہے گا، کہا نانا حسین تیرا نام قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا، کیوں؟ سجدے فرش والے بھی کرتے، عرش والے بھی کرتے، زمین والے بھی کرتے، آسمان والے بھی کرتے۔ ایئر کنڈیشن مسجدوں میں سجدہ کرنا آسان ہے، مخمل کے مصلوں پہ سجدہ کرنا آسان ہے۔ حسین تیرا نام قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا، کیوں؟ آنو محمد شہید ہو گئے، عباس کی جوانی لٹ گئی، علی اصغر کے حلق میں تیر لگ چکا ہے، 18 سال کا علی اکبر اللہ کے راستے میں شہید ہو چکا ہے۔ خود امام حسین کے بدن پر، جسم پر 72 سے 82 تک تیر و تلوار کے زخم موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر اگر کوئی ایک سجدہ بھی قضا نہیں ہونے دیتا تو اس کا نام حسین ہے۔ ہم سارے حسینی ہیں، بولو زور سے، بے شک ہم سارے تو بولو انشاءاللہ حسین کے سجدے سے پیار کریں گے انشاءاللہ۔ امام حسین فرماتے میری زندگی کی کوئی نماز ایسی نہیں گئی جس نماز کے بعد میں نے قرآن کی تلاوت نہ کی ہو۔ یہاں جمعہ میں 2 رکعت کے بعد گیٹ پہ کتنی بھیڑ ہوتی ہے، ایک دوسرے کے جوتے اٹھا کے نکل جاتے ہیں۔ 2 رکعت کا جمعہ ہوتا ہے، کبھی جمعہ میں تو 14 رکعت پڑھ لیا کر۔ باہر کھڑا کھڑا جوان کرتا کیا ہے؟ ادھر ادھر کی بکواس لفاظی، اس کے علاوہ ہوتا کیا ہے؟ تو کم از کم 2 سجدے زیادہ کر لیا کر، کیا پتہ اللہ کو تیرا یہی سجدہ پسند آ جائے۔ ترمذی میں میرے نبی نے فرمایا جب تم امام کو سجدے کی حالت میں دیکھو، اب تمہیں پتا ہے کہ میری یہ رکعت نہیں ملنی ہے، رکعت تب ملتی ہے جب تم رکوع میں جوائنٹ ہو، سجدے میں تمہارا امام ہے، تمہیں رکعت نہیں ملنی۔ ہم سارے کھڑے رہتے دیکھتے دائیں بائیں چچا ماموں آئے کہ نہیں آئے، پھر امام اٹھیں گے پھر جوائنٹ ہو جائیں گے۔ ترمذی حوالہ دیتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا اگر امام کو سجدے کی حالت میں پاؤ فوراً سجدے میں چلے جاؤ، ہو سکتا ہے اللہ کو تیرا یہی سجدہ پسند آ جائے۔ ہمارے استاد دیوبند میں فرمایا کرتے تھے سجدے میں چلے جاؤ، ہو سکتا ہے اسی سجدے میں تیری موت آ جائے۔ بولو زور سے آمین، اللہ سجدے والی موت نصیب فرمائے۔ ایڑیا رگڑتے رگڑتے، دنیا بکتے بکتے، ہسپتالوں میں تڑپتے تڑپتے، بھوک کے پیاسے ننگے مرنے سے اللہ میری آپ کی نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ زندگی کی کوئی نماز ایسی نہیں گئی، امام حسین فرماتے جس نماز کے بعد میں نے قرآن کی تلاوت نہ کی ہو۔ سارا جہان بے وفا، اولاد بے وفا، بیوی بے وفا، سونا دھن بے وفا، اللہ کا قرآن کہتا ہے میں وفادار ہوں۔ آیت الکرسی کہتی ہے 3 دفعہ تلاوت کر کے دروازے پہ پھونک مار لیا کر، ساری رات تو سویا کر، تیرے گھر کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری۔ سورہ اخلاص چھوٹی سی سورت کہتی ہے 3 دفعہ تلاوت کر کے اپنے مرحوم ماں باپ کو بخش دیا کر، پورا قرآن بن کر ان کی قبر میں پہنچ جاؤں گا۔ سورۃ الکہف کہتی ہے او اللہ والے ہر جمعہ کو میری تلاوت کی عادت بنا لیا کر، قرب قیامت میں فتنہ دجال سے تیرے کو بچانا میری ذمہ داری۔ سورہ یاسین کہتی ہے فجر کے بعد 1 دفعہ میری تلاوت کر، رات تک عشاء تک، ہر حادثے سے ایکسیڈنٹ سے تیرے کو بچانا میری ذمہ داری ہے۔ سورہ بقرہ کہتی ہے ویران گھرانے میں 1 دفعہ میری تلاوت کر، دیواروں پہ پھونک مار لیا کر، جادو ٹونے ٹوٹکے سے تیرے گھر کو بچانا میری ذمہ داری۔ بولو قرآن وفادار ہوا کہ نہیں ہوا؟ قرآن سے پیار کروں گے انشاءاللہ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہ پڑیں گے، اللہ گھروں میں چھم چھم رحمتوں کی بارش برسائے گا۔
میرے نبی کو قرآن سے کتنا پیار تھا. اگر ہمیں نبی سے پیار ہے تو ہمیں نبی کے قرآن سے بھی پیار کرنا ہے. تاکوں میں سجایا جاتا ہوں, آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں. قرآن خود شکایت کرتا ہے, تاکوں میں سجایا جاتا ہوں, آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں, تعویذ بنایا جاتا ہوں, دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں, جزدان و حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے, پھر عطر کی بارش ہوتی ہے, خوشبو میں بسایا جاتا ہوں. جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے, پھر میری ضرورت پڑتی ہے, ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں. ہم نے آج جلسے میں بہت سارے بچوں سے قرآن سنا. ایسے موقع تو روزانہ نہیں آیا کرتے. اللہ تعالیٰ اس جلسے کو قبول فرمائے, اساتذہ کرام کی محنتوں کو قبول فرمائے. کتنے بچے پڑھتے ہیں؟ 250 300 کے قریب بچے پڑھتے ہیں. ماشاءاللہ جلسہ مجھے تو پورا سماعت کا موقع نہیں ملا, لیکن جو کچھ بھی سنا الحمدللہ دل کو ٹھنڈ پہنچی, بہت سکون ملا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ان اساتذہ کرام کی کاوش و محنتوں کو قبول فرمائے. اس مدرسے کو پروان چڑھانے میں جتنے اہل خیر اپنا مالی تعاون کرتے ہیں, سپورٹ کرتے, اللہ ان کو بھی دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں حافظ قرآن عالم دین پیدا فرمائے. مسلمانوں, قرآن سے دوستی کرو. قرآن ایک ایسی کتاب ہے, پوری دنیا میں آپ لندن چلے جاؤ, برطانیہ چلے جاؤ, امریکہ چلے جاؤ, فرانس چلے جاؤ, افریقہ چلے جاؤ, کسی بھی کونے میں چلے جاؤ, آپ کو مسجد خدیجہ میں جو قرآن کا نسخہ ملے گا وہی لندن کی جامع مسجد میں ملے گا, ایک زیر زبر کے فرق کیے بغیر. من وعن سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو قرآن کی ایک آیت کو بدل سکے. آیت تو کیا, ایک حرف کو بھی بدلنے کی گنجائش نہیں. بدلنے والے خود بدل گئے لیکن قرآن نہیں بدلتا. قرآن کو سینے سے لگاؤں گے انشاءاللہ تمہارے امراض دور ہو جائیں گے, ٹینشن ختم ہو جائے گا. اس سے اللہ فرماتا ہے تو میرے قرآن کو سینے سے لگا, میں تجھے روٹی بھی دوں گا, بوٹی بھی دوں گا, کارے بھی دوں گا, بہارے بھی دوں گا, تیرے مرنے کے بعد تیرے جنازے کے اندر نور بھی لاؤں گا, تیرے کفن کے اندر سرور بھی لاؤں گا. میرے بندے تو قرآن سے پیار کر, میں تجھے نفیس کر دوں گا, ہر دل عزیز کر دوں گا, موحدین بنا دوں گا. تو صاحب ذنب ہے میں لا ذنب کر دوں گا, تو صاحب خطا ہے میں صاحب عطا کر دوں گا. تیری عادت کو عبادت بنا دوں گا, تیری طبیعت کو شریعت بنا دوں گا, تیری غلامی والی پیشانی کے اوپر اپنی دوستی کا تاج سجا دوں گا. کریں گے پیار قرآن سے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس جلسے کو قبول فرمائے اور اس جلسے کو کامیاب بنانے میں جتنے معاونین, محسنین, منتظمین ہیں اللہ اپنے خزانے غیب سے ان کی کفالت فرمائے, ان کی امداد فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مجھے تو 1 گھنٹہ تقریر کرنی ہوتی ہے لیکن ٹائم نہیں ہے, ابھی تو بہت ڈبے تقسیم کرنے ہیں. پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو آ جائیں گے آپ کی خدمت میں. میرا بھی ابھی سفر ہے, مجھے کل کافی دور تک جانا ہے. ہمارے نذیر بھائی ہمارے والد محترم کے بڑے اچھے دوست ہیں, پرانے دوستوں میں سے ہے. ان کا فون آیا تو ہمارے پاس تو کوئی جگہ ہی نہیں تھی کہ ہم کو منفی میں جواب دے. جھٹ سے کہہ دیا کوئی بات نہیں, آپ جب بلائیں گے ہم آ جائیں گے. الحمدللہ سارے بچوں کو انہوں نے اپنے گھر میں کھلایا. اللہ ان کے گھر میں چھم چھم رحمتوں کی بارش برسائے. آمین کہو زور سے. ان کی عمر میں اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے, مال میں, کاروبار میں اللہ برکت عطا فرمائے. ان کی نسلوں میں اللہ حفاظ علماء پیدا فرمائے. تمام اساتذہ کی طرف سے ایک نعت پڑھ دیتے ہیں. نعت قرات پڑھو, نعت پڑھو, کیا پڑھو؟ ہیں دونوں؟ دیکھو دونوں تو نہیں پڑھ سکتا, دال چاول تو ہضم ہو چکے, اب پھر کھلائیں گے دوبارہ انشاءاللہ. ہے نذیر بھائی, پھر کھلائیں گے نا. نعت سنا دیتا. مجھے آپ کی داد چاہیے. سبحان اللہ کہیں گے نا آپ؟ بچوں کی سبحان اللہ کی اتنی ضرورت نہیں. وہ پیچھے میرے سارے جوان بھائی بیٹھے نا, وہ سارے سبحان, وہ ایسے بیٹھے سارے مایوس. ارے ہنسو, تھوڑا ہنس لیا کرو, خوش رہا کرو. ماشاءاللہ
سبحان اللہ کہیں گے نا آپ لوگ؟ سبحان اللہ کہنے میں نہ خرچہ ہے نہ پرچہ ہے بلکہ جنت میں چرچا ہے. بولو ایڈوانس میں ایک دفعہ کہہ دو سبحان اللہ. مدینے جانا ہے؟ کن کن کو جانا ہے بتاؤ؟ ماشاءاللہ. بگڑی ہوں، تھوڑا وائس بڑھاؤ بھائی. کیا نام ہے آپ کا؟ بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں، بگڑی ہوئی بنتی ہے، بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں، بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں، رہتے ہیں میرے آقا دن رات مدینے میں، بگڑی ہوئی بنتی ہے. اور ایک شعر، لوٹا ہے کہاں کوئی دربار پیمبر سے، لوٹا ہے کہاں کوئی دربار پیمبر سے، ملتی ہے فقیروں کو خیرات مدینے میں، بگڑی ہوئی بنتی ہے. ان آنکھوں سے دیکھوں میں قسمت سے ہری جالی، ان آنکھوں سے دیکھوں میں قسمت سے ہری جالی، آتی ہے فرشتوں کی بارات مدینے میں، بگڑی ہوئی بنتی ہے. جاوید، مولانا جاوید صاحب. جاوید یہ تمنا ہے مدت سے میرے دل میں، جاوید یہ تمنا ہے مدت سے میرے دل میں، کیا اے کاش پڑھوں جا کر ایک نعت مدینے میں، بگڑی ہوئی بنتی ہے. کون چاہتا ہے ہماری موت مدینے میں آئے؟ بولو سب چاہتے ہیں. تو یہ آخری شعر ہے، آپ سارے آمین کہیں گے انشاءاللہ. طیبہ کے حسین منظر دیکھوں میں وہاں جا کر، طیبہ کے حسین منظر دیکھوں میں وہاں جا کر، آؤں نہ کبھی واپس، آؤں نہ کبھی واپس، مر جاؤں مدینے میں، بگڑی ہوئی بنتی ہے. ہمارے قاری صاحب، ہمارے مہمان ہمارے ساتھ آئے ہیں، آپ کے سامنے انشاءاللہ اپنی میٹھی مد بھری زبان سے اللہ کا قرآن سنائیں گے. آپ دھیان سے سننا. عمر دیکھو قاری صاحب کی اور آواز سننا. ماشاءاللہ اللہ نے بڑی حسین آواز سے انہیں نوازا ہے. آپ آئے کرسی پر، آپ اللہ کا قرآن سنائے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم माशाअल्लाह बहुत खूब माशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन हम्दन दाइमन कमा अंत अहलुहु व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु फफ़अल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलु तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। मौला करीम पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह इस जलसे का लम्हा लम्हा अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह हमारे जितने मरहुमीन तेरी बारगाह में पहुँच चुके हैं इस जलसे का मुकम्मल सवाब हमारे मरहुमीन तक पहुँचाकर सबके लिए दुखुल जन्नत का फ़ैसला फरमा। बीमारों को शिफा अता फरमा। बेरोज़गारों को हलाल पाकीज़ा तय्यब रोज़ी अता फरमा। बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमा। मौलाना जावेद साहब और उनके रुफ़क़ा की मेहनतों को कबूल फरमा। इन बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन बना। या अल्लाह इनके मुस्तकबिल को ताबनाक बना। या अल्लाह हमें अपने बच्चों की दीनी रूहानी इस्लाही तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। हमने मांग इस जलसे को कामयाब बनाने में जिन हजरात ने जिस लाइन का ताउन किया है दामे दीरमे कदम सुखने तमाम मुआविनीन मुहसिनीन मुंतज़िमीन को या अल्लाह अपने ख़ज़ाने गैब से बेहतरीन बदला अता फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।